برپا کی گئی ہے، نکالی گئی ہے، اپنے لیے نہیں، نوع انسانی کے لیے۔ اور یہاں بھی نوٹ کیے للناس کہا ہے، قوم کے لیے نہیں، وطن کے لیے نہیں۔ بالکل وہی بات جو سورہ بقرہ میں قرآن کی دعوت کے لیے لفظ آیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا قوم نہیں، حالانکہ حضرت نوح نے پکارا ہے تو یا قوم ہے، حضرت ہود نے کہا ہے تو یا قوم ہے، حضرت صالح نے کہا ہے تو یا قوم ہے، جس نے پکارا یا قوم ہے، سوائے محمد الرسول اللہ کے کہ انہوں نے پکارا پوری نوع انسانی کو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ عالمی کردار ہے جو اس امت کے حوالے کیا گیا ہے، یہ ریجنل کوئی رول نہیں ہے، یہ کوئی کسی خاص وقت کا رول نہیں ہے، یہ کسی خاص علاقے کا، کسی خاص قومیت کا رول نہیں ہے، یہ وطن اور قوم اور نسل سے بہت بالا تر ہو کر آفاقی انداز میں اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، بنی نوع آدم کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھی راہ کی دعوت دینے کے لیے، انہیں نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے، انہیں بدی سے روکنے کے لیے بہت بڑا رول ہے جو انٹرنیشنل لیول پر تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے، اور تم اب اس کو کوالیفائی کرتے ہو، اب تم اس کے اہل ہو گئے ہو، اب تم نے اپنے آپ کو اب 15 برس سمجھیے کہ اس کے پیچھے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہو رہی ہے تو سن 3 میں، سن 3 ہجری، 12 سوا 12 برس لے جائیے مکے کے اور 3 برس یہ جمع کر لیجیے، 15 برس کی محنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے نتیجے میں کہ ایک امت بالفعل قائم ہو گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حکم اس پر چلنا چاہیے۔ سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ کہ کوئی اللہ کا مد مقابل بن کر کھڑا ہو جائے۔ I am the sovereign. Whatever I say, the word that I utter is the law. بادشاہ کا کیا تھا؟ اس کا فرمایا ہوا قانون ہے، جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ قانون ہے، اٹل ہے۔ وہ اللہ کے مد مقابل خدائی کا دعوے دار بن کر کھڑا ہوا، چاہے فرعون تھا چاہے نمرود تھا۔ لیکن آج پوری نوع انسانی مدعی ہو گئی ہے، وی آر سوورن، اختیار ہمارے حق میں ہے۔ یہ سب سے بڑا منکر ہے، سب سے بڑا فساد، سب سے بڑی بغاوت۔ اتنے وسیع پیمانے پر کبھی بھی دنیا کی پوری تاریخ میں بغاوت نہیں ہوئی ہے۔ کہ قرآن مجید میں مشرکین کا قول تو یہ ہے کہ ان سے پوچھئے یہ دنیا کس نے بنائی؟ فوراً کہیں گے اللہ نے بنائی۔ آج کے جو گمراہ شدہ ہیں، آج کے جو مشرک ہیں، جنہوں نے مادے کو اپنا جو ہے وہ معبود بنا لیا ہے، وہ تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ وہ تو یہ تو مانتے تھے نا، بارش کون برساتا؟ اللہ۔ کس کے ہاتھ میں ہے کل زمین و آسمان کا پورا نظام؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ سیقولون للہ۔ جواب دیتے تھے اللہ۔ ان کا تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو کچھ اس کے پاس اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے، اور اس شریک کا مالک بھی تو ہی ہے۔ یعنی ہمارے جو شریک ہیں لات، عزا، منات، ہبل، یہ سب بھی تیری ملکیت ہے، تیرے بندے ہیں، اور ان کے پاس جو اختیار ہے وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے۔ لہذا توحید رہ گئی، کہاں شرک کہاں گیا؟ اٹ ایویپوریٹڈ۔ بس درمیان میں واسطے ہیں جو کچھ انہوں نے مان لیے۔ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے نائبین سلطنت ہیں، آخر ان کا بھی کچھ اختیار ہوتا ہے، کچھ اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں منہ چڑھے بادشاہوں کے کہ ان کی بات کو بادشاہ ٹال نہیں سکتا، ایسے ہی یہ بھی محبوب ہے۔ یہ تصور تھا، خدا کا تو انکار نہیں تھا۔ خدائے گاں، تمام خداؤں سے بڑا خدا ایک، وہ تو ایک ہی ہوتا تھا۔ کیپٹل جی سے لکھا جانے والا گاڈ تو ایک ہی تھا۔ The omnipotent, the omniscient, the omnipresent God with capital G. He was all alone. چھوٹے جی سے لکھے جانے والے تھے gods and goddesses، دیوتا اور دیویاں، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے تھے۔ اگر ان کے ہاں ہندوؤں میں دیوی اور دیوتا تھے، ان سب کے اوپر مہادیو تو ایک ہی تھا، مہادیو تو دو نہیں تھے، مہادیو ایک تھا۔ تو یہ جو
تعدد تھا آلہہ کا، یہ اوپر جا کر توحید میں جا کر ضم ہو جاتا تھا، لیکن عملاً کیا ہوتا تھا، اوپر والا تو اوپر بیٹھا ہے، یہ نیچے والوں کی سیوا کرو، ان کی اگر ہوگی کوئی سیوا کرو گے تو یہ ہے کہ جو تمہیں وہاں چھڑوا لیں گے، بچا لیں گے، تمہارے جو ہے یہ ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے تو کسی بیچارے کاشتکار کو سروکار کیا پڑھنا ہے ساری عمر تو اس کا واسطہ پٹواری صاحب سے ہے۔ تو یہ پٹواری جو ہے اس کائنات کے، تو ساری جو ہے وہ سیوا ان کی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے شرک کا عملی معاملہ، ورنہ اصل میں تو وہ مانتے ہیں کہ آن ٹاپ دیر از ون گاڈ، ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، ایک مہادیو ہے، ایک کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہے، ایک خدائے گاں ہے۔ لیکن آج کے دور میں آ کر یہ ہوا ہے کہ اس کا انکار مطلق۔ وَلْتَكُنْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اب دیکھیے یہ جس مقام پر مسلمان فائز کر دیے گئے یا امت محمد فائز کر دی گئی، اب سب سے زیادہ بٹر کنفنٹریشن کس کی طرف سے ہوگی؟ ظاہر بات ہے جن کو معزول کر کے آپ کا نسب کیا گیا ہے، سب سے بڑی دشمنی تو انہی کے دل میں ہوگی۔ ان کا تکبر تھا کہ جو مانے ہو گیا، ورنہ یہ کہ وہ بھی اگر ایمان لے آتے حضور پر تو وہ بھی جو بھی اس وقت اعزاز ہو رہا تھا امت محمد کو حاصل، اس کے اندر وہ بھی شریک ہو جاتے۔ تکبر آڑے آیا، مانے کیسے؟ یہ تو جاہل قوم کا فرد، امی قوم سے، خود امی، ان پڑھ، اس کو ہم مان لیں؟ کیسے مان لیں؟ نبوت اور رسالت جو ہے وہ تو ہمارے گھر کی شے تھی، وہ تو ہماری خانہ زاد لونڈی تھی، ہمیشہ سے ابراہیم سے لے کر آج تک ہمارے ہاں یہ نبوت چلی آئی ہے۔ یہ کون آ گیا باہر سے؟ ایک یہ جو باہری، جو ہمارے بنگالی بھائی کہتے تھے یہ باہری آ گئے، یہ باہر کا آدمی آ گیا، یہ کہاں سے دخل اندازی ہو گئی ہے؟ اس تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اب تاریخ کا بہاؤ تو روک نہیں سکتے، فی الواقع تو اب یہ امت بن گئی، امت نے ٹیک اوور کر لیا، چارج جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس تکبر نے حسد کی شکل اختیار کر لی۔ یہ دو الفاظ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ یہود کے طرز عمل میں، سابقہ امت مسلمہ کے طرز عمل میں، اس نئی امت مسلمہ کے نسب ہو جانے کے بعد دو کیفیات پیدا ہوئی۔ نمبر ایک تکبر، جو آڑے آیا اس دین کو قبول کرنے میں، محمد کی رسالت کا اقرار کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو محرومی ہوئی اس کی بنا پر حسد۔ یہ حسد آپ کہتے ہیں اس کے لیے لفظ آگ آتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا ہے انسان۔ یہ پورا رکوع تقریباً اب جو ہے وہ انہی دو کیفیات کے بیان پر ہے کہ سابقہ امت کے اندر اب یہ دو کیفیات ہوں گی۔ ہے مسلمانوں، اب تمہیں سب سے پہلے ان سے خبردار رہنا چاہیے، ان کی ریشہ دوانیاں، یہ اندر ہی اندر جو ہے سازشیں کریں گے، ان کی یہ حسد کی آگ جو ہے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوگی، یہ سازشیں کریں گے، سازشوں کا جال پھیلائیں گے۔ مشرکین مکہ کو بھی یہ ابھار کر لاتے رہے ہیں جنگ کے لیے۔ یہ سارا کا سارا طرز عمل جو ہے وہ اصل میں صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ محروم کیے گئے ہیں، معزول کیے گئے ہیں، ان کی جگہ پر اب تمہیں نصب کیا گیا ہے، تمہیں فائز کیا گیا ہے، لہٰذا اب تمہارے بارے میں ان کا طرز عمل بالکل یہی ہوگا۔ وہ طرز عمل ہے کہ جو یہود کا چل رہا ہے اس وقت سے، حضور کے زمانے سے، اور آج وہ نقطۂ عروج کو پہنچا ہوا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس وقت یہودیوں کی دشمنی دو سے تھی، عیسائیوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی۔ آج عیسائیوں کو وہ فتح کر چکے ہیں، عیسائی ان کے ہاتھ میں آلہ کار بن چکے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے کہ جو ایک بہت بڑی اکثریت، آپ کو معلوم ہے دنیا کی پاپولیشن جو اس وقت ہے اس میں سب سے بڑی تعداد کرسچنز کی ہے، 6 میں سے تقریباً 2.25 ارب 175-180 کروڑ جو ہے وہ عیسائی ہیں، مسلمان اس کے بعد نمبر 2 پر آتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ عیسائیت یہ پورے کے پورے اب 13 یا 14 ملین یہودیوں کے پنجے میں ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، حالانکہ قرآن کے نزول کے وقت عیسائیوں میں اور یہودیوں میں شدید دشمنی تھی، لیکن یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی کہ جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی۔ آج وہ آلہ کار بن چکے ہیں، چنانچہ جان